بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسٹر اردو ود حمزہ کے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو ملک حمزہ کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ امید کرتا ہوں اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ تمام احباب کو ایک بار پھر مسٹر اردو ود حمزہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ہماری حالت یکسر بدل گئی۔ میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا اور ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا۔ آپ کا نام حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، والد کا نام ابی زویب جبکہ خاوند کا نام حارث بن عبد العزیز تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ سعد سے تھا، جو اس دور میں فصاحت اور بلاغت اور پانی کی شیرنی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص حوالے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک گہرا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں عرب کے دستور کے مطابق اپنی ماں کے علاوہ ایک اور پیاری گود میں بھی اپنی عمر کے ابتدائی چند سال گزارے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی تھیں۔ شرفائے عرب میں دستور تھا کہ بچوں کو ماں کے پاس نہ رکھتے تھے، بلکہ اکثر پرورش اور فصیح زبان سیکھنے کے لیے دوسری عورتوں کو دے دیتے۔ اس کے لیے عموماً قرب و جوار کے قبائلی دیہات کا چناؤ کیا جاتا۔ بچے دیہات کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے اور پھر چند برس بعد ان کے والدین انہیں واپس لے جاتے۔ یہ رواج اس وقت اس قدر مستحکم تھا کہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد دیہات کی غریب عورتیں خود ہی شہر میں آتی اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوئے ہوتے انہیں ان کے ماں باپ کی مرضی سے ساتھ لے جاتی۔ سرور کائنات حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں رونق افروز ہوئے تو شروع میں انہوں نے 7 روز تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی دودھ پیا۔ اس کے چند دن بعد تک حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ اسی اثنا میں قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں بچے لینے مکہ آئیں۔ ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ دوسری سب عورتیں مالدار گھرانوں سے بچے لینے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی بچہ نہیں مل سکا۔ انہیں خود خبر نہ تھی کہ قسمت ان کی جھولی میں کون سی عظیم ہستی ڈالنے والی ہے۔ اس قدر مایوس ہو کر واپس جانے ہی والی تھی کہ معلوم ہوا کہ سردار قریش عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ خاوند سے مشورہ کیا کہ اس بچے کا باپ تو دنیا میں ہے نہیں کہ جو اس بچے کی پرورش کے عوض ہمارے ساتھ مالی طور پر کچھ سلوک کرے۔ البتہ اس کے دادا کی شرافت اور عالی نسبی سے یہ توقع ہے کہ خدا اس بچے کے طفیل ہماری بہتری کی صورت کر دے۔ شوہر نے کہا کہ کچھ مضاحکہ نہیں، اس بچے کو ضرور لے لو، خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً جا کر ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچہ دین و دنیا کا سردار ہے اور اسے دودھ پلا کر وہ ابدی سعادت و عظمت حاصل کرنے والی ہیں۔ ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا، خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا تھا۔ خود عورتوں کو بھی دودھ بڑی مشکل سے اترتا تھا اور ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بنو سعد بن بکر کی کچھ خواتین کے ساتھ مکہ آئی تھیں، ان کے ساتھ اپنا بھی ایک شیر خوار بچہ تھا۔ یہ بھی بھوکا پیاسا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ہماری حالت یکسر بدل گئی۔ میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا اور ہماری اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ہم نے بھی خود اونٹنی کا خوب دودھ پیا۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدھا جو سارے قافلے سے پیچھے چلتا تھا بہت تیز رفتار سے چلتا ہوا سارے قافلے سے آگے چلنے لگا۔ میرا خاوند اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش قسمت ہے کہ اسے ایسا سعادت مند بچہ ملا ہے۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ بھر گیا تھا۔ گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ بدستور خشک تھا اور لوگ ہماری حالت پر رشک کرتے تھے۔ آخر سب گھر والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے۔ خدا کی قدرت سے ان جانوروں کو بھی دودھ اتر آیا۔ بس حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والے اس نصیبوں والے بچے پر سو جان سے فدا تھے اور نہایت محبت و شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 2 برس ہوئی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے کو بہت بہت پیار کیا۔ ماں کا بچے کو اب جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مکہ کی آب و ہوا اس وقت بہت
بہت خراب ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ فی الحال اس بچے کو میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی، اور یوں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پھر سے واپس اپنے قبیلے میں لے کر آ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برس تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ عشق و صدر پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہیں۔ ان کا سن وفات ٹھیک طرح سے دستیاب نہیں۔ سن 8 ہجری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 61 برس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعفرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی چادر مبارکہ بچھا کر ان کو بے حد تعظیم و تکریم کے ساتھ بٹھایا۔ گویا کے بعد روایت میں اس بات کی اس طرح تردید ملتی ہے کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں بلکہ ان کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں انیسہ اور حذیفہ تھیں، جبکہ ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ غرض اس بات سے قطعاً شک نہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جبل قدر خاتون تھیں جن کو حاصل ہونے والی سعادت پوری تاریخ اسلام میں ہمیشہ رشک کرتی رہے گی۔ جہاں تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے اور شرف صحابیت کا تعلق ہے، اکثر کتب سیر اس بارے میں خاموش ہیں۔ البتہ کچھ واقعات و حالات ایسے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف اسلام سے ضرور بہرہ مند ہوئیں۔